فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اللہ کے دین کو اپنانے کی نیت سے ہم حاضر ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خیر و برکت کا، آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 88 سے آج والا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تذکرہ فما لکم فی المنافقین، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے سلسلے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ اب یہ کون سے منافقین ہیں؟ عموماً منافقین کا تذکرہ ہم جو پڑھتے، سنتے، جانتے ہیں وہ ہے مدینہ والے، یہ مکہ والوں کا تذکرہ ہے، جہاں پہ عموماً کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ تو منافقت تھی نہیں۔ تو یہ کون سے منافق ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، ہجرت فرض تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ایک جماعت کو مضبوط بنانا، امت مسلمہ کو۔ لیکن کچھ لوگ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اگرچہ ایمان والے تھے۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کی، مدینہ میں آ گئے، اب تھوڑا سا ماحول چینج ہوتا ہے، کچھ بیماری آئی، بخار ہوا، پیچھے ہٹ گئے، جی ہمیں یہ ہوا راس ہی نہیں آتی، یہ پانی راس نہیں ہمیں آتا۔ کچھ کو بچوں کی یاد ستانے لگی، وہ مجبوریاں آ گئیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان تو لائے لیکن اپنی کچھ مجبوریوں کو بہانہ بنا کر پیچھے واپس چلے گئے۔ اب کچھ مسلمان ان کو کہتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں توحید و رسالت کی۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ اب یہ جو تقسیم ہو گئی تھی اہل ایمان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بحث بنایا۔ فما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں خود اللہ نے طے کر دیا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، کہ اگر اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کوئی دنیاوی مجبوری تمہیں روک لیتی ہے تو ایمان کے باوجود تمہارا درجہ طے ہو گیا۔ فما لکم فی المنافقین، وہ مسلمان، وہ لوگ جن کے ایمان کے بارے میں خود اس زمانے کے مسلمان تقسیم ہو گئے، کچھ کہہ رہے تھے یہ مسلمان ہے، کچھ کہتے یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ تقسیم ہو گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اوندھے منہ پلٹا دیا اللہ نے خود ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح کے بعد جب شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ جو درے پر 50 لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے، ان میں سے 15 رہ گئے، 35 لوگوں نے، کچھ روایات میں آتا 10 رہ گئے، 40 لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا کہ اب فیصلہ ہو گیا، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جنہوں نے چھوڑا تھا درہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے پاؤں کو ڈگمگا دیا تھا، شیطان نے ان کے پاؤں کو لغزش میں ڈال دیا، ڈگمگا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
جب بندہ ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے سبب سے کتنی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو فرمایا واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندھے منہ پلٹا دیا، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کسب اور اپنی کمائی کی وجہ سے. اتریدون، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو یہ، ان تہدوا، کہ تم ہدایت دو، تم رہنمائی کرو، تم سیدھا رستہ دکھاؤ، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو. یعنی ان کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اوندھے منہ پلٹا دیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کو سیدھی راہ دکھانے پر تلے بیٹھے ہو. تم اس کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. تو مطلب کیا ہوا؟ بار بار یہی بات آتی ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہے. ہدایت صرف اور صرف ایک جگہ سے ملتی ہے، وہ ہے اللہ پاک. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے سورت کو ہر رکعت کا جز بنا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرما. کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کوئی خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے. ہدایت کا ہمیشہ سوال رب کائنات سے کرتے رہنا چاہیے، اور ہدایت کے مرتے دم تک ہم محتاج اور اللہ کے فقیر ہیں. اللہ سے مانگتے رہیں گے، یا اللہ زندگی بھر سیدھے رستے پر قائم رکھ، اور پھر اگلی منزل کا راستہ وہ بھی ہدایت والا ہی ہمیں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اب یہ کیا چاہتے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو کافر ہیں ان کی تمنا کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے. اب ہم تو خواہشوں کو نہیں نہ جانتے کسی کی، رب کائنات تو جانتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھید اور سینوں کے راز جانتا ہے. تو فرمایا کفار چاہتے کیا ہیں، ان کے دل کی بات مجھے اور آپ کو اللہ نے بتا دی. ودو، وہ تو یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو چاہتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں بھی قرآن میں یہی آیا کہ وہ تو چاہتے ہیں، چونکہ ان سے نبوت چھن گئی، وہ محروم ہو گئے، وہ چاہتے ہیں تم بھی. یہ پہلے پارے میں آئی بات، 13ویں اور 14ویں رکوع میں، غالباً رکوع نمبر 13 یا 14 میں، کہ وہ تو گمراہ ہوئے، وہ چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ. ان سے نعمت نبوت چھنی، وہ چاہتے ہیں تم سے بھی چھن جائے، چونکہ ان کے سر سے تاج ہٹا ہے، تمہارے سر پر بھی نہ رہے. ودو لو تکفرون، ان کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی کافر ہو جاؤ. کما کفروا، جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں ایسے ہی تم بھی کافر ہو جاؤ. تو کافر کی خواہش ہے کہ ایمان والوں کو کفر کی طرف لے جائے، اور مومن کی خواہش ہے کہ کفر والوں کو ایمان کی طرف لے آئے. اور اسی چیز کا نام تبلیغ دین ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک مستقل مسلسل پہنچاتے رہنا. اور یہی انبیاء کا مشن تھا، یہی رسولوں کا مشن تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک بے کم و کاست، بغیر کمی کے اور بغیر اضافے کے، کوئی اپنی طرف سے سابقہ لاہ کا اس میں نہ ہو. اور یہ آج کل سب سے مشکل اور اہم ڈیوٹی مسلمان کی بنی یہ گئی ہے کہ دین کو سنبھالے، اس میں ملاوٹ نہ ہونے دے. دین کو سنبھالنا، دین کی نئی نئی صورتیں بن کر چیزیں دین میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ دین کا حلیہ بگڑتا جا رہا ہے. اس لیے جب ہم دین کو سمجھیں گے نہیں، دین کو سیکھیں گے نہیں، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو حالات سے بے علم لوگوں سے لوگ فتوے پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے، کیا رہنمائی کرے گا؟ اگر گھر کا مرد نہیں جانتا تو بیوی کو کیا سکھائے گا؟ بتا دے مجھے۔ گھر کا مرد نہیں جانتا تو بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ کیا سکھائے گا؟ اور دین اللہ کی کتاب قرآن میں نازل ہوا، اور اس پر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سنت کی صورت میں دکھا دیا۔ تو دین دو اجزاء پر مشتمل ہے، قرآن اور سنت۔ ان میں کسی اضافے کے بغیر اس کو سیکھنا اور اپنی اگلی نسل تک پہنچانا، دنیا تک نہیں، کم از کم اپنی اگلی نسل میں سیکھوں تاکہ میں اپنی اگلی نسل کو خالص دین دے کر جاؤں۔ یاد رہے یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور سوال پوچھا، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی ہم نے سوال کیا؟ ہم میں سے کسی مرنے والے نے ایسا سوال کیا ہے آج تک؟ سنا آپ لوگوں نے؟ تو قرآن کیا مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ ایسے سوال کیا کرو؟ جا رہے ہو دنیا سے، یہ تسلی کر کے جاؤ کہ پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کم از کم یہ تو سن کر جاؤ کہ تمہارے بچوں کا دین کیا ہے۔ یہ تو پوچھو میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو آخرت کی، دین کی فکر تھی، ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ بیٹا اس دکان کا خیال کر لینا، اس کاروبار کا، اس زمین کا، بس دنیا میں ڈوب گئے، دنیا دار بن گئے، دین کی فکر ہی نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جو جیسے وہ کافر ہوئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور اس طرح تم برابر برابر آ جاؤ۔ اب دیکھو نا، دشمن کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ اگر دشمن اوپر والے درجے پر ہے تو اس کے برابر پہنچے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک اور بھی طریقہ ہے برابری کا، کہ اس کو کھینچ کر نیچے لے آئے۔ یہ بھی ہے نا طریقہ، اگرچہ منفی طریقہ ہے، منفی سوچ ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی کا کاروبار خوب چل رہا ہے، آپ محنت کرو اس کے برابر کاروبار میں آ جاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی ڈکیٹی کرا دو، واردات کرا دو۔ یہ دیکھی ہم نے، کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ وارداتیں ادھر ہی جڑا والا میں۔ ایک کی دکاندار صحیح چل رہی تھی، دوسرے کی صحیح نہیں چل رہی تھی، اس نے اس کی واردات کروا دی۔ میرے اپنے محلے میں واردات ہوئی ایسی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ منفی سوچ ہے۔ تو کفار کی یہ سوچ ہے، ایمان حاصل کر کے تمہارے برابر آ سکتے تھے، لیکن وہ برابر آنے کی بجائے تمہیں کھینچ کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم برابر ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں تمہاری برابری ان کی ہو جائے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اے ایمان والو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کفار میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہیں آ جاتے۔ اب کلیئر ہو گیا کہ یہ مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک مدینہ سے باہر جو مسلمان، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ جاتے، تب تک تم ان کو دوست بھی نہ بناؤ، وہ منافق ہیں، کافر ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر وہ اگر ہجرت سے منہ موڑ لیں، ہجرت کی دعوت دے گی، ہجرت فرض ہے، اس زمانے میں فرض تھی۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا ہجرت کرنی فرض تھی مکہ سے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت فرض ختم ہو گئی۔ اب امن ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اس لیے اب ہر طرف سے اکٹھے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے کا حکم اللہ نے کینسل کر دیا اس وقت کے لیے۔ تو فرمایا
फ़इन तवल्लो, अगर ये हिजरत से मुंह मोड़ लें, हिजरत ना करें, अगरचे ईमान का दावा कर रहे हैं, फ़ख़ुज़ूहुम, जब भी तुम्हारे काबू में आए पकड़ो इनको, वक़्तुलूहुम, और इनको कत्ल करो, हैसो वजदतुमूहुम, जहां भी पाओ इनको पकड़ कर मारो। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और इनमें से किसी को भी दोस्त और मददगार नहीं बनाना। जब ईमान वाले ही नहीं हैं तो फिर उनको दोस्त और मददगार किस लिए बनाना। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, सिवाय उन लोगों के, ये तुम्हारे साथ मुनाफिकीन की दुश्मनी है, सिवाय उन लोगों के जो किसी ऐसी कौम और कबीले के साथ जाकर मिल जाएं जिनसे तुम्हारा मुआहदा है। किसी कबीले से मुसलमानों ने मुआहदा कर रखा, फरमाया तुम्हारा मुआहदा किसी कबीले से, कौम से है, और तुम्हारे दुश्मन भी साथ उनके साथी बन जाते हैं, उनके हमायती बन जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो फिर उस मुआहदे की रूह से दुश्मन का जो साथ दोस्त है वो भी हिफाजत में आ जाएगा, फिर तुम उन पर हाथ नहीं उठा सकते। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन, सिवाय इसके कि ये उनके साथ मिल जाएं, ऐसी कौम के साथ, बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, जिनके और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका है ना जंग करने का, और जाऊकुम, या ये जो है खुद तुम्हारे पास आ जाएं, हसरत सुदूरहुम, इनके दिल थक चुके हों, अन युकातिलूकुम, तुमसे लड़ने से इनके दिल हार चुके हों, तुमसे भी नहीं लड़ना चाहते, और युकातिलू कौमहुम, अपनी कौम से भी नहीं लड़ना चाहते, आ जाएं तुम्हारे पास, मुसलमानों के पास, और आकर कहें जनाब वो जाने और तुम जानो, हम अलहदा हैं, हम ना उनकी हमायत में आते हैं ना आपकी हमायत में आते हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं ना आपसे लड़ने की ना उनसे लड़ने की। तो अल्लाह फरमाता है इनका रास्ता छोड़ दो, फिर इनको कुछ ना कहो। जो तुम्हारे रास्ते से हट गए और तुम्हारे दुश्मन का साथ भी नहीं देते, तो फरमाया वलो शाह अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह ताला, लसल्लतहुम अलैकुम, तो अल्लाह इनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता, ये तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाते, फलकातलूकुम, और ये तुमसे लड़ते जंग करते, फनेताजालूकुम, अगर ये तुमसे अलहदा हो जाएं, फलम युकातिलूकुम, तुमसे लड़ें भी ना, व अलकऊ इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ सुलह का और अमन का हाथ बढ़ाएं कि हम अमन से रहना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई इजाज़त नहीं दी कि इन पर तुम ज्यादती करो, कोई इन पर ज्यादती का कोई इख्तियार अल्लाह ने फिर तुमको नहीं दिया। अगर ये अलहदा हो जाएं, कहें जनाब ना हम तुम्हारे दुश्मनों के साथ हैं, ना तुम्हारे मुखालफ हैं, ना तुम्हारे साथ हैं, हम अलहदा हैं, हमारी तरफ से अमन है, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सुलह की सफाई की बात करते, तो अल्लाह फरमाता है इनको भी तुम सुलह सफाई की बात इनकी कबूल कर लो। सतजदून आखरीना, तुम देखोगे कि इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं, युरीदुना अन यामनुकुम व यामनु कौम, वो भी चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, उन्हें पलटाया जाता है, डाला जाता है जंग में, तो हथियार पकड़कर कूद पड़ते हैं। बातों की हद तक कहते ना भाई हमारा को ना उनसे तल्लक है ना तुमसे तल्लक है, हम अमन में रहना चाहते हैं, लेकिन जब मौका ऐसा आता है तो हथियार पकड़कर मैदान में आ जाते हैं। पहले नहीं आ रहे थे, ये मैदान में आ जाते हैं, अब इनका फर्क है। फ़इल्लम याताज़िलुकुम, ये अगर अलहदगी ना इख्तियार करे दुश्मन की जंग से, व युल्कू इलैकुमुस्सलामा, और तुम्हारी तरफ सुलह का और अमन का और सलामती का हाथ ना बढ़ाएं, व यकुफ़ू ऐदियहुम, और तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने से यानी तलवारों वाले हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाने से ना रोकें, फ़ख़ुज़ूहुम, तो इनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और इनको कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी पाओ तुम इनको, वउलाइकुम,
اور یہی وہ لوگ ہیں جعلنا لکم علیہم سلطان مبینہ، ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ جیسے نمٹنا چاہو نمٹو ان سے۔ یہ باتوں کی حد تک تو کہتے ہیں نہ ہم تمہارے ساتھ لڑتے نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کا ساتھی نہ تمہارے ساتھی، نہ ان کے دشمن نہ تمہارے دشمن، ہماری طرف سے جناب امن ہے، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر کود پڑتے ہیں جنگ میں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل اختیار دیا ہے، ان کے ساتھ جیسے آہنی ہاتھ سے نمٹنا چاہو نمٹو، اور ان کا استحصال کرو، ان کو جڑوں سے کاٹ دو، ان کا نام و نشان مٹا دو، تاکہ یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں دوسروں کے لیے۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں، اللہ کو شوق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، اسلام میں سزائیں ہیں جرائم سے روکنے کے لیے۔ اگر کسی کا ہاتھ کٹے گا تو اس کو دیکھ کر چوروں کے ہاتھ چوری سے رک جائیں گے، اگر قاتل کو پھانسی لگے گی، اس کی گردن اڑے گی تو اس کی گردن کٹتی دیکھ کر قتل کرنے سے ہاتھ رک جائیں گے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا دین ہے، لیکن امن حدود کے اندر جو اسلام کی شریعت کی حدیں ہیں۔ اسلام کا مذاق اڑا کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کا مذاق خود ہم نے بنایا۔ ہمیں دین کی مبادیات، بنیادی باتیں، ابتدائی باتیں، ان تک کا علم نہیں ہے۔ ہم کیا وہ یعقوب علیہ السلام والی وہی بات کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دین دے کر جا رہے ہیں؟ جب خالص دین میرے پاس ہی، قرآن و سنت والا خالص میرے پاس نہیں ہے تو میں اولاد کو کیا دے کے جاؤں گا؟ اچھا کچھ ملا جلا میں مکسچر دے جاؤں گا اپنی اولاد کو، ان کے پاس اور مکسچر بن جائے گا، اور دوسری تیسری نسل کے بعد دین کا نام و نشان مٹ جائے گا، تماشا رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک 4 آیات پر یہ مشتمل رکوع تھا۔ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک بانک نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کی بخشش فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، دین کی سلامتی نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، استقامت عطا فرما، شیطان کے وصف سے، حملے اور گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام پہ قائم رکھ اور ایمان پہ موت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ کرونا کی وبا سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی مشکلات کا، تشدد کا، ظلم کا شکار ہیں، ان کو آسانیاں عطا فرما،
ان کی مدد فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ سب بھائیوں کا آنا قبول فرما, سب کو خیر و برکت عطا فرما. آمین. آؤ جی حضرت